جان کر حیران ہوں گے کہ مسلمانوں کی سب سے اہم عبادت نماز عربی، فارسی یا اردو نہیں بلکہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں اردو والا یوٹیوبر، میرے چینل پر آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے اس موضوع پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اور اس سے جڑی فیکٹس اور حقائق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی سب سے اہم عبادت نماز عربی، فارسی یا اردو نہیں بلکہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو سنسکرت کے دو لفظ کا مرکب ہے، یعنی نم اور از۔ نم یعنی سر جھکانا، کسی کے سامنے تعظیم سے جھکنا، اور از یعنی اجنما، جو کہ کبھی پیدا نہیں ہوا، جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، جیسا کہ قرآن میں بھی لفظ ہے لم یلد ولم یولد، جو کہ اللہ کی صفت ہے، جو نہ پیدا ہوا اور جس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، یعنی جو نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے۔ تو یہ صفت ہے اور یہ سنسکرت زبان کے لفظ سے آیا ہے نماز۔ نماز یا اس سے جڑے ہوئے لفظ کا سب سے قدیم اور پرانا استعمال رگ وید میں ملتا ہے، جو ہندو دھرم کی مقدس کتاب ہے، اور اس کا سب سے فرسٹ یوز گیتا کے 11ویں ادھیائے کے ایک شلوک میں بھی ملتا ہے۔ اولڈ گریک لینگویج یعنی قدیم یونانی زبان ہیلینک میں بھی اس لفظ سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے نیم بس۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ نماز، جو کہ مسلمانوں کی سب سے اہم عبادت ہے، یہ قرآن یا حدیث میں کہیں پر بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ آج بھی عرب اور مڈل ایسٹ میں اس عبادت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے لفظ صلاۃ، نہ کہ نماز۔ مؤذن اذان پکارتا ہے تو کہتا ہے حیا علی الصلاۃ۔ وہ انڈیا اور پاکستان، بنگلہ دیش، بر صغیر میں بھی وہی لفظ کا استعمال ہے اذان میں، یعنی آؤ نماز کی طرف۔ یہاں پہ مؤذن حیا علی النماز نہیں کہتا، یا بلکہ حیا علی الصلاۃ کہتا ہے۔ اور کوئی حیرانی کی بات نہیں، اردو میں صرف یہی ایک لفظ نہیں بلکہ بیشتر بہت سے ایسے الفاظ اور تراکیب ہیں جو سنسکرت سے آئے، جیسے کہ لفظ آسمان ہے، تو جو تکتا ہے آسمان کی طرف، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا ہو۔ اسی طرح ایک لفظ گلاب ہے، میر تقی میر نے کہا نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ یہ لفظ گلاب بھی اردو شعر و ادب میں سنسکرت سے آیا ہے۔ اور لفظ بدھ، اس پر تو ہزاروں اشعار اردو ادب میں موجود ہے، بتے بے شرم و حیا کی باتیں، اور اس طرح کے جتنے بھی اشعار ہیں اردو میں جس میں لفظ بدھ کا استعمال ہوا ہے، وہ لفظ بدھ بھی سنسکرت زبان سے آیا ہوا لفظ ہے۔ آئیے آپ کو ہندوستان کے مشہور شاعر داغ دہلوی کا ایک ایسا شعر سناتے ہیں جس میں لفظ نماز اور بدھ دونوں ایک ساتھ استعمال میں آیا ہے۔ وہ دن گئے کہ داغ تھی ہر دم بتوں کی یاد، پڑھتے ہیں 5 وقت کی اب تو نماز ہم۔ اس شعر میں لفظ نماز کا بھی استعمال ہوا ہے اور لفظ بدھ کا بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ دونوں ہی لفظ سنسکرت سے آئے۔ اس سے بڑی خوشی کی اور بات کیا ہوگی کہ اتنی اہم عبادت کا لفظ بھی مسلمانوں نے، بر صغیر اور ہندوستان کے مسلمانوں نے سنسکرت لفظ سے اڈاپٹ کیا ہے۔ تو زبانوں پر لڑنے اور لڑانے والوں کو اس لفظ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اتنا زبردست لفظ بھی جو کہ عبادت کے لیے سب کانٹیننٹ میں استعمال ہوتا ہے، وہ سنسکرت سے آیا ہے۔ تو زبانوں پہ لڑنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ لیکن کچھ علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ لفظ نماز عبادت کے لیے استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور اس کے پیچھے یہی وجہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لفظ خدا حافظ کی جگہ اللہ حافظ کہنے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ خدا بھی لفظ زرتشت مذہب سے آیا ہے، جس کے معنی ان کے مذہب میں کسی بت کے ہیں، تو خدا کی جگہ پہ وہ اللہ حافظ کہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہ جو مسئلہ ہے کہ لفظ نماز کیا سنسکرت زبان کا لفظ ہے، یہ مجھے تھوڑا لوجیکل اور جینوین بھی لگتا ہے، کیونکہ دیکھیے اس سے ملتے جلتے جو بھی الفاظ ہیں، جیسے نمستے، نم اور استے، جو السلام علیکم کے مترادف یا ایکویلنٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح لفظ نمسکار یہ بھی تعظیم کے معنی میں ہے۔ یہاں پر ایک اور پوائنٹ نکل کے سامنے آتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اردو صرف مسلمانوں کی بھاشا ہے اور یہ عربی اور فارسی سے نکل کے آئی ہے اور اس زبان سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کو سبق لینا چاہیے کہ اتنی اہم عبادت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جس کا تعلق انڈو آرین لینگویج سے ہے، ہندوستانی زبانوں کی فیملی سے ہے۔ تو یہ بھی ہمیں ایک درس دیتا ہے کہ یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ کتنے سیکولر ہیں، اور وہ اپنی اہم عبادت کے لیے جو لفظ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں وہ بھی کوئی باہر کا نہیں ہے۔ تو کلچرلی پوری طرح سے گنگا جمنی تہذیب میں ڈھلے ہوئے لوگ ہیں۔ تم جو آ جاتے ہو مسجد میں ادا کرنے نماز، تم کو معلوم ہے کتنوں کی قضا ہوتی ہے۔ اسی نقطے پر آج کی میری گفتگو تمام کو پہنچی، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।